حضرات محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق، عنایت، کرم نوازی سے ہم مسکین اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ زندگی کا سرمایہ، دولت، قیمتی متاع، وہ نیکی عبادت میں وقت گزارنا ہے۔ اس کے علاوہ جو وقت غفلت میں گزر جائے، ضروریات زندگی میں گزر جائے، خدا نخواستہ گناہوں میں گزر جائے، وہ سارا وقت بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں وقت کی قیمت کا احساس نصیب فرما دیں، وقت قیمتی بنانے کی فکر توفیق نصیب فرما دیں، ایمان پر جئیں، اللہ اپنی عنایت سے ایمان کلمے والی موت نصیب فرما دیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے خالق، پیدا کرنے والے ہیں۔ انسان، جنات، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، جانور، چرند پرند، پھل بوٹے، شجر حجر، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہر مخلوق اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ چاہے اسے اس کا مقصد تخلیق معلوم ہو یا نہ ہو، اس کی اپنے مقصد پر توجہ ہو یا نہ ہو، مخلوق اپنے مقصد کو حاصل کر لے یا نہ کرے، بے مقصد بیکار کوئی مخلوق نہیں۔ نہیں ہے بیکار کوئی چیز زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ پھر جس مخلوق کی جتنی حیثیت ہے، مرتبہ ہے، اس مخلوق کا مقصد، ذمہ داری بھی اتنی ہی اونچی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بندہ چپڑاسی کی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ بھی سرکاری ملازم، اور ایک بندہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے، وہ بھی تنخواہ دار ہے، لیکن
دونوں کی حیثیت مرتبے میں فرق ہے تو دونوں کے مقصد ذمہ داری میں بھی اتنا ہی فرق ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا، ہر مخلوق کا مقصد اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ کیڑے مکوڑے کا اپنا مقصد، چرند پرند کا اپنا مقصد، جانوروں کا اپنا مقصد، جنات کا اپنا مقصد، انسانوں کا اپنا مقصد۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، حیثیت مرتبہ میں ساری مخلوقات سے اوپر ہے، اس لیے انسان کا مقصد بھی سب سے اونچا ہے، اس کی ذمہ داری بھی سب سے بڑی، حیثیت بڑی، مرتبہ بڑا، ذمہ داری بھی بڑی اور مقصد بھی بڑا۔ میرے محترم دوستو، یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے، ہر مخلوق کسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرمائی گئی، اور یہ مقصد اس کے دنیا میں بھیجے جانے کی وجہ اس مخلوق کی فطرت اور طبیعت میں رکھ دی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا اور پھر اسے مقصد بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر مخلوق کو پیدا فرمایا، کیوں پیدا فرمایا، مقصد کیا، وجہ کیا، اس کی فطرت میں، طبیعت میں رکھ دی۔ اب مخلوق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شعور سے کام لے اور اپنے مقصد تک پہنچے۔ مجھے بنانے والے نے کیوں بنایا؟ اس کے ذمہ مقصد کی تلاش بھی اور اس کے ذمہ مقصد کی برابری بھی۔ مخلوق جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی، مقصد ڈھونڈے پھر اس پر آئے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس پر ذمہ داری بڑی ہے، اس کی حیثیت مرتبہ بڑا ہے، اس لیے اس کے ذمے مقصد ڈھونڈنا نہیں، صرف اسے شعور کے سپرد نہیں کیا کہ انسان جائے اور اپنے شعور سے، عقل سے اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈ لے۔ انسان پر کرم یہ فرمایا، اسے شعور، عقل بھی اعلی درجے کی دی، پھر اسے اس کی زندگی دنیا میں آنے کا مقصد بتانے کے لیے 1.25 پیغمبر بھیجے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، انسانوں کو شعور کے بعد انہیں ان کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری، پھر قرآن مجید آفاقی کتاب دی۔ سمجھو، انسان کا شعور ایک، عقل لڑائے،
شعور کو استعمال کرے، زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ یہ عقل، یہ شعور، یہ صرف نوٹ گننے کے لیے نہیں دیا گیا، نوٹ بڑھانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ چلاکیوں سازشوں کے لیے نہیں دیا گیا، یہ دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں دیا گیا۔ اس کا اولین مقصد یہ ہے، شعور عقل کو استعمال کرے اور سمجھے کہ دنیا میں آیا کیوں، مقصد کیا۔ اور پھر کرم یہ ہوا کہ اسے عظیم المرتبت پیغمبر دیے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی آفاقی لاریب سچی کتاب دی۔ یہ رہنمائی ہو گئی کہ یہ تمہاری زندگی میں آنے کا مقصد ہے۔ غور کریں، جانور دنیا میں جیتے جی جو کچھ کرتا ہے، جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا، وہ اپنے مقصد کو صرف شعور سے سمجھتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی گدھے کو دیکھا ہو، وہ سکول جا رہا ہے، اسے سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں پیدا کیا بوجھ اٹھانے کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، تسی نہ ہوں نہ ہاں، چاہے دیکھا ہی ہو تم نے۔ کسی بھینس کو آپ نے دیکھا ہو، ضرورت پڑی کہ وہ سکول جائے، کسی ادارے میں داخل ہو اور اسے وہ ادارہ سکول سمجھائے کہ تمہیں اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا، تم نے نسل بڑھانی، دودھ دینا۔ کسی درخت کو آپ نے دیکھا ہو، اسے رب تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اسے سمجھانے کی ضرورت پڑی، آم کے درخت کے پاس بیٹھ کر 4 بندے سمجھائیں، دیکھو تمہیں اللہ نے آم دینے کے لیے پیدا کیا ہے، کھجور، کیلا، سیب، ضرورت پڑی۔ جس مخلوق کو رب نے جس کام کے لیے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اسے شعور دیا، سمجھ دی۔ اب اس نے اپنے شعور سمجھ سے یہ دیکھنا کہ مجھے کیوں پیدا کیا، بنانے والے نے کیوں بنایا، میں دنیا میں کیوں ہوں، میرے ذمے کیا ہے۔ ہر مخلوق نے اپنے ذمے کا کام کرنا ہے۔ انسان دیکھو، اشرف المخلوقات دیکھو، سب سے زیادہ عقل اس کے پاس، سب سے زیادہ سیکھنے سمجھنے کی چیزیں اس کے پاس، آنکھیں دیکھے، زبان بولے، کان سنے، پھر اسے پیغمبر دیے، پھر اسے آسمانی کتاب دی، پھر اور کتنے سلسلے پیدا فرمائے جو مسلسل انسان کو سمجھا رہے، مسلسل سمجھا رہے۔ دیکھو اللہ نے تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا، اللہ نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا، اللہ نے تمہیں اس لیے بنایا۔ پھر حیرت نہیں اس انسان پر کہ جسے عقل و شعور بھی دیا اور اسے سوچنے سمجھنے کی چیزیں بھی دیں، اور پھر اسے نبوت بھی عطا کی، پھر اس کی ہدایت کے لیے قرآن بھی اتارا، دوسرے سلسلے بھی، پھر بھی یہ انسان اس بات پر نہیں آ رہا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اس لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایک گدھا بغیر سکول جائے سمجھے مجھے کیوں پیدا کیا، بھینس سمجھے، گھوڑا سمجھے،
درخت سمجھے، رینگنے والے کیڑے مکوڑے، اڑنے والے پرندے سمجھیں ہمیں رب نے کیوں پیدا کیا، نہ سمجھے تو انسان نہ سمجھے، عقل و شعور بھی دیا، نبوت بھی دی، قرآن بھی دیا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی پھر گیا گزرا۔ میرے محترم دوستو، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علم و حکمت کے بادشاہ بزرگ گزرے ہیں، فرمایا اللہ نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا۔ شہد کی مکھی کے ذمے کیا ہے کہ وہ اڑتی پھرے، کبھی ادھر گئی کسی پھول پر بیٹھی، کبھی ادھر گئی کسی پھل پر بیٹھی، اور وہاں سے کیا اس شہد کی مکھی کی حیثیت ہے، اس پھول اور پھل سے کتنا کوئی وہ رس چنتی ہوگی، نچوڑتی ہوگی، قطرے سے بھی شاید کہیں آگے، بہت تھوڑا، لیکن اس کے ذمے ہے اڑتی رہے اور یہ قطرے سے بھی کم 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 چوس چوس کر ایک جگہ اکٹھا کرے۔ اس چھوٹی سی شہد کی مکھی کے ذمے اللہ نے انسانوں کو شہد مہیا کرنا کام لگا دیا۔ اب ذرا سننا، جاگتے رہنا۔ آج خدا جانے مجھے کیا ہوا، میں آپ سے زیادہ سست ہوں، دماغی طور پر کچھ لطف نہیں آ رہا۔ کبھی ہوتا ہے جب تھوڑا بھی یہی حال رہا تو پھر ہوشیار رہیں۔ آج آپ نے مجھے ذرا ہوشیار کرنا ہے۔ مقصد 8 گھنٹے ادارے کا کام کرنا ہے۔ اب اگر کوئی ملازم ہو جائے اور وہ جا کر دفتر بیٹھتے ہی کوئی آدھا پونا گھنٹہ خوب مزے سے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دے، ناشتہ، کہے جی ناشتہ تو میں نے کرنا ہے، ناشتے سے فارغ ہو کہے کہ جی اب میں نے واش روم جانا ہے، جانا بھی پوری تسلی سے ہے، پھر کہے جی کہ ہون میں اخبار پڑھنی ہے، وہاں سے فارغ ہو تو کہے تھوڑی دیر کسی دوست کو فون کرنا ہے، گپ شپ بھی کرنی ہے، خیر نہ لطف فارغ ہو جائے تو دن دے کھانے دا ٹائم ہو جائے، پھر کہے جی تھوڑی دیر کھانے کے بعد میں نے ریسٹ بھی کرنا ہے، تو انجام کیا ہوگا؟ ادارہ کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، ضرورت زندگی واش روم جانے سے منع نہیں کرتا، لیکن ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ 8 گھنٹے مجھے دیے، مجھ سے تنخواہ لے گا تو اس کے 8 گھنٹوں کا مقصد میرا کام کرنا ہے، میرے مفادات پورے کرنے ہیں، یہ یہاں اپنی ضرورتیں پوری کرنے نہیں آیا۔ ضرورت ہے تو ضرورت تک رکھے، کھا پی لے، کھانے کے ٹائم واش روم جانا جائے اور آئے، کام کرے۔ سمجھ لیں، ہم دنیا میں بھیجے کسی کام کے لیے گئے، مقصد کے لیے گئے، بنانے والے نے، پیدا کرنے والے نے ہمیں دنیا میں جتنے وقت کے لیے بھیجا نیکی عبادت کے لیے بھیجا، باقی رہا مسئلہ ضرورتوں کا کہ ہمارے بچے اور ہمارا مکان اور ہمارے کپڑے اور کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں ضرورت کے لیے ہیں۔ اور کمال کیا ہے، آپ کے چہروں پر ابھی بھی پوری توجہ نہیں ہے، 2-4 دانے ہیں، ہوش میں رہیں۔ ادارے میں کام کرنے والا جب ادارہ پہنچے، فیکٹری بھی کسی اور جگہ، تو کئی جگہوں پر کھانے کا انتظام ہوتا ہے، کئی جگہوں پر نہیں ہوتا، ملازم اپنا ٹفن ساتھ لے کر جاتے ہیں۔
ادارے نے، فیکٹری نے کہہ دیا کہ آپ ہیں ملازم، اب آپ کو کھانا چاہیے ہم دیں گے، پانی چاہیے ہم دیں گے، دوسری ضرورتیں آپ کی ہم پوری کریں گے، کتنے فخر سے بتاتا ہے کہ روٹی پانی انہاں دے ذمے. یوں خالی ہاتھ گھر سے جاتا ہے اور کہتا ہے جی سارا کچھ انہاں دے ذمے. اب کوئی بیوقوف کہے کہ ادارے نے سارا کچھ اپنے ذمے لے لیا لیکن پھر بھی مجھے پریشان ہونا ہے کہ دن کو کھانا کہاں سے کھاؤں گا. اس سے سمجھا کہ بابا جب فیکٹری والوں نے کہہ دیا ہم کھانا دیں گے کیوں پریشان ہے؟ کہتے نہیں جی کھانا تو ہے، میں پریشان ہوں، میں نے رہنا ہی رہنا ہے. پانی کہاں سے پیوں گا؟ ادارے والوں نے، فیکٹری والوں نے فریج کولر لگا دیے، پھر بھی میں نے پریشان رہنا ہے کہ پانی کہاں سے پیوں گا. اسے سمجھا رہے کہ کھانا پینا ادارے کے ذمے ہے، پریشانی چھوڑو، کام کرو جس کے لیے آئے ہو. ادارہ کھانا پینا کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ ملازم آئے کھانے پینے کے لیے فکر مند نہ ہو، ہمارا کام کرے، کھانے پینے سے آزاد ہو، ہم دیں گے جائے. ہوش میں رہنا. رب نے ہمیں بھیجا اپنی نیکی عبادت کے لیے، اپنے لیے. یہ وقت تمہارا میرا ہے، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا، پیدا کیا، دنیا میں بھیجا. باقی رہا مسئلہ تمہاری ضرورتوں کا، تمہاری آل اولاد کا، کھانے پینے کا، تمہاری صحت کا، یعنی میڈیکل کی سہولت بھی، اور ساری ضرورتیں وہ سب ہمارے ذمہ ہیں. جاؤ. لیکن انسان دیوار سے سر مار رہا ہے، ٹکریں مار رہا ہے. نہیں 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 نہیں، خدا کا قرآن سناؤ، 100 آیتیں سناؤ، 200 آیتیں سناؤ، گھنٹہ سناؤ، 2 گھنٹے سناؤ، 40 سال سنتے سنتے گزر گئے. رزق اس رب کے ذمے ہے، رب کے ذمے ہے، رب کے ذمے. یہ پھر ٹکریں مار رہا ہے. نہیں، نہیں سمجھ آئی؟ تھوڑی تھوڑی بھی نہیں آئی. یہ پھر کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، بار بار. اچھا لطف کی بات، قرآن اٹھاتا ہے، چومتا ہے، تلاوت شروع کرتا ہے، اسے رب فرما رہا، یہ زبان سے پڑھ رہا، اتنی عقیدت، محبت، ایمان رکھتا، قرآن میں خود پڑھ رہا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. ہم اس سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ کمائے اور ہمیں کھلائے. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ. اس لیے کہ جس رب نے اسے پیدا کیا وہ ہے رزق دینے والا، ذو القوہ، بڑی طاقت والا، المتین، بہت مضبوط. یعنی یہ کتنی پکی بات ہو گئی. ایمان ہے قرآن کو بوسہ دیتا، ذریعہ نجات، ذریعہ ہدایت، ذریعہ شفا سمجھتا. اتنی قرآن کے ساتھ عقیدتیں، محبتیں کہ یہ سچ ہے. اس میں یہ پڑھ بھی رہا رزق رب نے اپنے ذمے لے لیا ہے، لے لیا ہے، لے لیا ہے. پھر کہتا ہے جی نہیں. اور آیت شریفہ دیکھو، یہ ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، سونا نہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن پڑھنے والے، ایمان والے سن، زمین پر چلنے پھرنے، رینگنے اڑنے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا رزق ہمارے ذمے نہ ہو. ہر مخلوق کا رزق ہمارے ذمے ہے. اور پھر یہ بھی سمجھنا، یعلم مستقرها ومستودعها،
میں ایسا رب ہوں، تمہاری ماں تو تم سے غافل ہو سکتی، بے خبر، پتہ نہیں لاڈلے نے کھانا کھایا یا نہیں، لیکن میں تم سے غافل نہیں۔ کوئی پرندہ گھونسلے سے اڑان بھرتا ہے، میں اس کی اڑان کو دیکھتا، کہاں جاتا، کہاں اس کے لیے دانا دنکا رکھا اس نے چگنا، اس کے گھونسلے میں واپس آنے تک سب میں جانتا ہوں۔ پھر انسان اشرف المخلوقات، کس کو کہاں کھلانا، کیا کھلانا، کل فی کتاب مبین، ہر ایک چیز میں نے لکھ رکھی ہے۔ پھر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا، فیکٹری کی دیواروں پر لکھا ہو ملازم کی ضرورتیں، کھانا پینا چائے پانی، یہ سب فیکٹری کے ذمے ہیں، تو کوئی بے وقوف ہوگا کہ صبح صبح ٹفن اٹھا کر جائے۔ اور آیت شریفہ دیکھو، ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، ایک کام تمہارے ذمے، ایک کام میرے ذمے، تم اپنے ذمے کا کام کرو، ہم اپنے ذمے کا کام کریں گے۔ کیا فرما تمہارے ذمے ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز پر لاؤ، نماز کا کہو، سجدے کا عادی بناؤ، خود بھی اس پر جمو ثابت قدم رہو، کبھی کبھی کا نمازی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے نمازی سجدہ گزار بنو۔ یہ کام تم کرو، ہمارے ذمے تمہیں رزق دینا، یہ کام ہم کریں گے۔ کیا کمال! ادارے والے کہیں، فیکٹری والے کہیں کہ تمہارے ذمے یہ دھاگا اکٹھا کرنا ہے، دھاگا چننا ہے، یہ سلائی کڑھائی کرنی ہے، تم نے دماغ میں کھانا پینا نہیں لانا، وقت آئے گا بریک ہوگی، کھانا ہم کھلائیں گے، پھر پریشانی رہی۔ تو یہ ایمان والے کو کیسی پریشانی، کہاں کی پریشانی کہ میں دنیا میں آیا، کی کریے جی پیٹ بھی لگیا ہے، کی کریے جی بچے بھی پالنے ہیں۔ یہ غلط فہمی کیوں نہیں دماغ سے نکالتے؟ کس نے کہا تم پالنے والے؟ کہاں سے یہ دماغ میں فساد آ گیا؟ فرما نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے، یہ ہمارے ذمے ہے، تمہارے ذمے جو ہے نماز پر آنا، نماز پر لانا، یہ کام تم کرو۔ ایک آیت شریفہ اور دیکھو، مضمون ذہن میں رکھنا ہے، مقصد زندگی اور ہے، ضروریات زندگی اور ہے۔ مقصد زندگی کو فالو کرنا، دیکھنا ہے، ضروریات زندگی اس نے پوری کرنی، اپنے ذمے لی ہے۔ بہت سی مثالوں سے میں وضاحت کر چکا ہوں، آیت شریفہ پر توجہ رکھنی ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، ہم اگر اولاد دے دیں تو کبھی بھی بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ قتل کے طریقے ہر زمانے کے اپنے ہیں، مشرکین کے پاس یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے طریقوں سے قتل کرتے تھے۔ بیٹی پیدا ہوئی، ویرانے میں لے گئے، دفنا دیا۔ آج کے زمانہ کے انسان کو اللہ نے ٹیکنالوجی دے دی، سائنس دے دی، ترقی دے دی، قتل آج کا انسان بھی کر رہا ہے، لیکن اپنے طریقہ سے۔ تفصیلات ضروری نہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ فرما کبھی بھی بھوک کے ڈر سے، تمہاری اوقات کیا ہے منصوبہ بنانے کی، ادارے بنانے کی؟ ہم منصوبہ بنائیں گے، پاپولیشن اتنی ہے، فصلیں اتنی ہیں، اناج اتنا ہے، زمین اتنی ہے، پاپولیشن بڑھ رہی، زمین کم ہو رہی،
تمہاری یہ اوقات کہاں ہے؟ زمین ہمارے اختیار میں، ہم چاہیں تو سکیڑ دیتے ہیں، چاہیں تو کھول دیتے ہیں۔ اسی زمین سے چاہیں تو رزق کم کر دیتے ہیں، پیدا شدہ رزق، ہلکی سی بارش بھیج دیں، طوفان بھیج دیں، بارش روک لے، یہی زمین رزق دینا چھوڑ دیتی ہے، اور چاہیں تو اسی زمین سے سونا اگلنے لگتا ہے۔ یہ ہمارے کام ہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑی؟ کیا درد سر اپنے ذمہ لے رہے؟ مخلوق بڑھ رہی، انسان زیادہ ہو رہے، زمین کم ہو رہی، رزق کم ہو رہا، تمہیں کیا؟ سمجھ رہے؟ یہ ہمارے کام ہے، ضروریات پوری کرنا ہمارے ذمہ۔ دماغ سے نکالو یہ غلط فہمی۔ لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، کبھی بھوک کے خوف سے، کسی زمانے کے طریقے سے بھی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق تھوڑی مانگتے ہیں۔ کیا سمجھایا؟ سیدھے ہو کے بیٹھو فوجی، بیٹھو۔ کیا سمجھایا؟ شروع سے اب تک ایک ہی بات، مقصد زندگی اور ہے، ضروریات زندگی اور ہیں۔ تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تم وہ کرو، ضروریات ہم پوری کریں گے۔ ہم مانگنے والے نہیں، ہم دینے والے ہیں۔ یہ ایمانی نظریہ ہے۔ اس کے مقابلے میں مشرکین نے نظریہ اختیار کیا، حیرت میں ڈوب جاؤ جو یہاں ہو۔ مشرکین نے یہ رویہ اختیار کیا کہ ایک طرف بت، اس نے رزق دینا، دوسرے وقت میں رزق مانگنے والا رزق دینے والے پر چڑھاوا چڑھا رہا ہے۔ کمال نہیں لگتا؟ یعنی ایک طرف یہ سوچ کہ اس بت نے مجھے بچانا، حفاظت کرنی، اور دوسری طرف دھوپ آ جائے تو بت کو اٹھا کر چھاؤں پہ رکھ رہا، بارش آ جائے تو بت کو اٹھا کر ادھر رکھ رہا۔ پھر مشرکین سے یہ نظریہ، یہ ذہن آگے چلا۔ آج ہندو کمیونٹی کو دیکھ لو، یعنی ماتا کے سامنے ہر وقت سر رگڑ رہے، بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے، انہوں نے رزق دینا، انہوں نے ہمارا یہ کرنا، انہوں نے وہ کرنا۔ دوسرے وقت میں بت پر چڑھاوے چڑھا رہے، کوئی اس کو یہ دے رہا، کوئی یہ دے رہا، کوئی یہ دے رہا۔ بھائی تم تو لینے چلے تھے۔ ہوشیار رہنا، کچھ یہی رسم، کچھ یہی ریت رنگ بدل کر ہمارے درمیان بھی ہے۔ ہاں، زیادہ نہیں چھیڑتے، کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ نام رکھ دیا داتا صاحب، وہ دینے والے۔ ذہن بنا لیا میری مرادیں پوری ہوں گی، جولیاں بھریں گی، چڑھاوے خود چاڑ رہا۔ بھائی آپ تو دینے چلے تھے یا لینے چلے تھے؟ ذہن یہ ہے کہ یہ دینے والے اور خود دے رہا، جا کر بکسے میں نذرانہ بھی ڈال رہا، جا کر فلانا بھی دے رہا، یہ بھی دے رہا، یہ بھی دے رہا۔ بھائی دماغ، نظریہ، سوچ کیا ہے کہ یہ دینے والے، ہم ان سے سب لیتے ہیں، اور پریکٹیکلی تو آپ دے رہے ہیں۔ کبھی بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا، زندہ ہو جو دنیا سے رخصت ہو گئے سر آنکھوں پر، ان کی محبت، عقیدت، ایمان بڑھاتی ہیں، ہونی چاہیے، لیکن دماغ تو درست رکھو۔ دنیا میں بھی کئی جیتے جی اللہ والے لے رہے۔ مرید کیسے؟ مرید کا ذہن ہے پیر کے پاس جائیں گے تو دکان بھی چلے گی، پیر کے پاس جائیں گے تو مال آئے گا، پیر کے پاس جائیں گے تو یہ آئے گا، ادھر سے مٹھی میں پیر صاحب کو دے بھی رہے۔ کمال نہیں ہو گئی؟ بھئی
تو لینے آئے تھے دے کر جا رہے ہیں. آپ دینے والے ہیں یا لینے والے؟ پہلے یہ تو طے کر لے کہ پیر صاحب داتا ہیں یا آپ ہیں. پیر صاحب تو کہنا چاہیے کہ حضرت داتا تو ہم ہیں، آپ کا گھر چلا رہے، ہمارے 100 200 آپ اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کی ضرورتیں تو ہم پوری کر رہے ہیں. اور تھوڑا ہنس پاؤ، کچھ سمجھ بھی آئی؟ کوئی نہیں. ہوش میں رہنا، توجہ رکھنا. مقصد زندگی انسان کے ذمے، ضروریات زندگی رب کے ذمے. قرآن پڑھتے، عقیدت محبت سے بوسے دیتے. کتنی آیات میں رب تعالیٰ نے سمجھایا لا نسألک رزقا، کوئی چڑھاوے کوئی چیز تم سے نہیں چاہیے، یہ تمہاری ضروریات ہم نے پوری کرنی ہے، تمہارے ذمے ہمیں سجدہ کرنا. اگر آپ یہ بنیاد سمجھ گئے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے محترم دوستو، انسان کے ذمے دنیا میں جیتے جی صرف اور صرف رب تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ سر جھکانا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو بڑا سمجھ کر اس کی بات ماننا. آج کے لفظ بولیں تو سرنڈر کرنا، جھک جانا. اور اگر میں مسکین کی سنوں تو میں لفظ بدل دوں اور بھی آسان کر دوں، محبت کا رنگ بھر دوں. عبادت کہتے ہیں کہ خود کو بھلا کر پیچھے کر کے رب کی ذات کو سامنے کر لینا. میں نہیں، میری ضرورت نہیں، میری دکان نہیں، میری نیند نہیں، میری دوسری خواہشیں نہیں، میرے سامنے صرف میرا رب ہے. اس نے کہا حی علی الصلاۃ، اب بھاڑ میں جاؤں میں، میری نیند، میری دکان، میرے دوست، میں نے تو صرف رب کو سامنے رکھنا ہے. اللہ اکبر صرف ایسے نہیں زبانی جمع کر، ہاتھ اٹھا لیا ساری زندگی سے. ہینڈز اپ. ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں بھائی؟ سرنڈر کرتے ہیں. ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اگلے بندے کو کہتے ہیں میری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں. ہینڈز اپ. ہاتھ اٹھا لیے، میری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں، اب جو کہو گے مانوں گا. اللہ اکبر کہہ دیا، ہاتھ اٹھا لیے ساری زندگی سے، ساری دنیا سے، خود سے، بچوں سے. کسی کی کوئی وقت میری نظر میں نہیں، سب چھوٹے ہیں. اللہ اکبر، میرے اللہ سب سے بڑے. سارا کچھ چھوڑ کر یہاں کیوں آیا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. سارا کچھ چھوڑ کر یہاں کیوں آیا؟ اس لیے کہ رب کو بڑا سمجھا، اس کے مقابلے میں اپنی ذات دنیا کی ہر چیز چھوٹی سمجھی، اس بڑے کے حکم پر جھک گیا. یہ عبادت ہے. اب اس کو آگے بڑھاتے جاؤ، آگے بڑھاتے جاؤ. جتنے جب دین، دنیا، معاشرت، معیشت، اللہ کے احکامات ہیں، ہر حکم کے سامنے خود کو پیچھے کر لینا، رب کی ذات کو آگے کر لینا، خود کو چھوٹا سمجھنا، رب کو بڑا سمجھنا، اپنی ذات کی نفی کرنا، رب کو سامنے رکھ کر مان لینا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. آیت شریفہ دیکھیے، جو چیز سمجھا رہا لب و لہجہ وہی، لیکن 200% توجہ رکھنے والوں کو سمجھ آئے. فرما اے دنیا کے انسانوں، چھوڑو ادھر ادھر کی، چھوڑو اپنی ضرورتوں کو، بلاؤ اپنی خواہشوں کو. لکھ کر دے دیا وہ ہمارے ذمے ہیں، تمہارے ذمے جس نے پیدا کیا اس کے سامنے جھکنا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون.
سنو انسانوں سنو، ہر دنیا میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا، کامیابی یہی ہے رب کے سامنے جھکو، نیکی پر آؤ۔ آیات ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی کے ساتھ سردیوں کا موسم سفر پر نکلے ہوئے، رات کا پچھلا پہر، شدید سردی، اندھیرا، ایسے میں پاس آگ جلانے کا سامان بھی نہیں، اندھیرا دور ہو، سردی ختم ہو، ادھر ادھر نظر دوڑانے لگے، اچانک دیکھا تو دور آگ نظر آئی۔ حضرت موسیٰ چل پڑے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ کاش کوئی محبت سمجھنے والا ہو، 2-3 گھنٹے دے، چائے کا کپ، شامی کباب سامنے ہوں، اور پھر ان آیات پر بات کریں۔ انج نہیں، کمال ان آیات میں وہ کچھ ہے حیرت سے نکلے ہی نہیں۔ ہم مسکین کہاں، ہماری اوقات کہاں۔ یقین کرو گھنٹوں اس آیت شریفہ پر، اس سارے سینیریو پر اللہ نے غور کی توفیق دی، انسان نکلتا ہی نہیں۔ حیران۔ سیدنا حضرت موسیٰ نے گھر والی سے کہا، دور آگ نظر آ رہی، میں جاتا ہوں شاید آگ مل جائے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، جب آگ کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ کو آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ۔ نگاہیں بولتی ہیں بے تحاشا، محبت پاگلوں کی گفتگو ہے، ایسے تھوڑی سمجھ آتی ہے۔ کبھی اس میدان میں اتر کے دیکھو پھر سمجھ آئے۔ خیر، موسیٰ ادھر دیکھو، آواز دی، اے موسیٰ ادھر دیکھو، انی انا ربک، ہم تمہارے رب ہیں، پیدا کرنے والے۔ فاخلع نعلیک، جوتے اتاریے۔ آپ مقدس وادی میں آ گئے، کوہ طور پر، جوتے اتاریے اور آگے بڑھیے، ہماری سنیے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب جو جو ہم بتا رہے ہیں کان لگائیے، پہلی بات بتا رہے، لطف لو۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر دیوانہ وار اس آیت کو پڑھو، کیا منظر ہوگا۔ موسیٰ طور پر کھڑے، آگ لینے آئے تھے، رب نے آواز دی، ادھر تو دیکھو، اننی انا اللہ، ہم تمہارے اللہ ہیں، ادھر تو دیکھو، ہم تمہارے اللہ ہیں۔ کیا بات، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اور سمجھنا ہم ہی ہیں، ہم ہیں اور ہم ہی ہیں۔ میں باریکیوں میں نہیں جا رہا، مضمون میں نے مکمل کرنا ہے۔ پھر ایک لفظ بولا، ہم اللہ ہیں اور ہم ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ فَاعْبُدْنِی، موسیٰ آگ لینے آئے تھے، ہم نے اپنی ذات دے دی، اب تم اپنا آپ ہمیں دے دو، ہم جہاں جھکائیں جھک جاؤ۔ یہ محبت ہے نا۔ یہ نماز صرف 4 رکعتیں، 8 رکعتیں، 10 رکعتیں نہیں، یہ محبت کا عملی اظہار ہے۔ یہ اوپر سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آئی لو یو میرے بندے۔ بندے کا کام ہے آئے اور جھک جائے اور کہے لو یو ٹو۔ محبت ہے، جھکے۔
کہا جھکو تو جھکے. اکڑی ہوئی ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے, ٹوٹتی ہے یا نہیں؟ اکڑی ہوئی ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے, لچک ہو نہیں ٹوٹتی. خالی ٹہنی اکڑی ہوتی ہے, پھل والی ٹہنی جھکی ہوتی ہے. جھکنا سیکھو. رب کا حکم ہے جھک جاؤ, کوئی میرا کام نہیں, حاضر حاضر. یہ کہتے ہوئے دیوانگی سے مسجد پہنچو, حی علی الصلاۃ, حاضر. میرا اور کام کیا ہے؟ حاضر. ضرورتیں تو آپ نے پوری کرنی ہے, حاضر. سمجھ رہے ہیں میرے محترم دوستو؟ پیغام ایک ہی, بات ایک ہی, لسی کی طرح گھما رہے کہ شاید مکھن آپ لے لیں. زندگی میں رب نے بھیجا اپنی عبادت کے لیے, باقی رہی ضرورتیں اس نے اپنے ذمہ لے رکھی. فیکٹری والے کہتے ہیں 8 گھنٹے کام تم نے کرنا, کھانا پینا ہمارے ذمہ ہے. اب پاگل ہوگا کہ کہے کہ نہیں میں ٹینشن بھی لینی لینی. رب نے جب قرآن میں لکھ لکھ کر تمہیں دے دیا کہ کھانا پینا ساری ضرورتیں آل اولاد سب ہمارے ذمہ, کو جی نہیں پیٹ بھی لگائے, بچے بھی پالنے. میرے محترم دوستو, یہ جو نیکی عبادت دنیا میں آنے کا مقصد ہے یہ موسمی نہیں ہے. کیا مطلب؟ رمضان کا نہیں ہے, یہ حج پہ جائیں تب کا نہیں ہے, یہ عمرے پہ جائیں تب کا نہیں ہے, یہ جماعت کے ساتھ جائیں تب کا نہیں ہے, یہ بوڑھے ہو جائیں تب کا نہیں ہے. یہ نیکی عبادت تو وظیفہ حیات ہے. سانس سانس رب کی نیکی, سانس سانس رب کی عبادت. ہر دن بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا, جینا سارا جینا مرنے تک. کس کے لیے؟ نیکی عبادت کے لیے. یہ سمجھو کہ آل ٹائم ڈیوٹی ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آل ٹائم مصلی بچھائیں تو نیکی عبادت ہوگی. نہ, بچوں کے لیے رزق روٹی کی تلاش میں نکلا, اوپر دیکھتے رب تعالی رزق تو نے دینا ہے, یہ محنت ہے, سبب ہے, دکان میں نے کرنی ہے, وہاں حلال سے ایمانداری سے وہ ریڑی لگائے, مزدوری کرے, فیکٹری میں کام کرے, یہ رزق حلال بھی رب عبادت بنا دے. نیکی عبادت کا یہ مطلب تھوڑی ہی ہے کہ اب تسبیح پکڑے اور کونے میں بیٹھے اور کہیں جائے ہی نہیں. نہ, ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے رب تعالی نیکی عبادت کیا دیں گے؟ اسے رب تعالی مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیں گے. صرف دیکھے. ہاں, پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک, رستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز آ گئی, اسے اٹھا کر ہٹا کر ایک جگہ رکھ دے, یہ نیکی عبادت ہو گئی. تو زندگی ساری سانس سانس مسجد میں ہے تب بھی مسجد کی نیکی عبادت, اور بازار میں ہے تب بھی بازار کی نیکی عبادت, اور صاحب بہادر ہے اور نیچے ماتحت ہیں تب نیکی عبادت, اور ماتحت ملازم ہے تب نیکی عبادت, اور شوہر ہے تو اس نیکی عبادت کا اپنا رنگ, اولاد ہے تو اس نیکی عبادت کا اپنا رنگ ہے. آیت شریفہ سنو, دل میں اتارو. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانہ ایسا گزرا, مشرکین نے آوازیں دے دے کر, طعن و تشنیع کر کر کے, گالی گلوچ, ہر طرف سے چیخو پکار, اتنا پریشان کر دیا, اتنا پریشان, ایسے لگتا تھا جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا. ایسے ہوتا ہے. آج ہم بھی ایسی کیفیت میں جاتے ہیں. جاتے ہو تو حل سنتے جاؤ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ,
ہمارے پیغمبر یہ مشرکین بد نصیب بدبخت آپ کو گالی گلوچ کرتے، طعن و تشنیع کرتے، ان کی آوازیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آئے ہائے ہائے، سمجھ جاؤ تو ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی کوئی اور خوبصورت لفظ دنیا نے دیا، پہلے لوگ پریشان ہوندے سن، ہن ڈپریس ہوندے نے، وہ سڑ کے مزہ آ جاندہ جی، ڈپریس، ٹھیک۔ دنیا نے کوئی بھی لفظ دیا اور پھر اس کی دوائی دی، کسی نے میڈیکل، ہوش میں رہو نوجوانوں، تمہیں سمجھانے کے لیے مجھے بہت نیچے آنا پڑتا ہے، میڈیکل والوں نے نشے اور وہ چیزیں ملا دی اپنی گولی میں، کیپسول میں، انجیکشن میں، کہ بھائی ٹینشن ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ یہ دوائیاں بک رہی ہیں، ٹینشن ہے، گولی کھا سو جا عابد حسین، ٹھیک۔ اور دوسرے لوگوں نے دوسری گولیاں دے دی، اور بھی کئی قسم کی گولیاں ہیں نا، ایک دوائی ای ہوندی ہے تو ایک دوائی اور بھی ہوندی ہے، آپ پاویں تسی اس دنیا چ رہندے ہی نہیں، جس سے پوچھو کاکا اے تیرا کی بڑے برے حال ہو گئے نشے کر گئے، او بس جی ٹینشن سی تے پھر یاراں نے ادھر پاتا، پھر لمبی روٹ تے پہ گئے، جان چھوٹ جائے گی۔ میڈیکل سٹور والا گولی میں، گولی کی صورت میں جو نشہ دے اس سے بھی، سگریٹ کی صورت میں نشہ اس سے بھی، دوسرے نشوں سے، سب سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ ٹینشنیں ختم کرنی ہے تو سنو خدا کا قرآن، اللہ نے فرمایا ہمارے پیغمبر ہم دیکھ رہے ہیں، محبوب جو ہے تو دیکھنا تو ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ابو جال دوسرے لوگ آوازیں کستے، آپ پریشان ہوتے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، چھوڑیں ان سب کو، آئیں ہم سے باتیں کریں، چھوڑیں، کیا رکھا ان کے ساتھ، چھوڑیں انہیں، آئیں اپنے رب کی تسبیح کریں، ہمیں دیکھیں ہم کتنے پیارے ہیں، لے محبت سے نام سبحان اللہ، لے محبت سے نام الحمدللہ، پکارے ہمیں لا الہ الا اللہ، بیٹھے کونے میں کہیں اللہ اکبر، محبت سے بولے اللہ اللہ اللہ، ہمیں تو دیکھیں ہمارے اندر کیسا حسن، ہم کیسے پیار کرنے والے، ہمارے قرب میں کتنی لذت ہے، سب بھول جائیں۔ آج ہم پریشانیوں سے کیوں نہیں نکل رہے؟ ہمارا حال وہ ہے، اوپر دیکھنا، کوئی شخص تیز بارش ہو رہی تھی، سیانا تھا بہت، تیز بارش میں بارش سے بچنے کے لیے کہاں جا کر کھڑا ہوا؟ پر نالے کے نیچے، بارش سے بچنے کے لیے کہاں جا کر کھڑا ہوا؟ پر نالے کے نیچے۔ میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، حال ہمارا یہ ہے، دنیا ستائے، دنیا کان پکڑائے، دنیا کی آوازوں سے، طعن و تشنیع سے، تنگ کرنے سے بی پی کہاں چلا گیا، شوگر اپ ڈاؤن ہو گئی، اور پھر ان مسئلوں کا حل بھی کس سے لیتے؟ دنیا سے۔ ستایا بھی دنیا نے، حل بھی دنیا کرے گی، دنیا اور کان پکڑائے گی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ستانے والوں کو ستانے دو، آپ آئیں، بس آپ ہوں اور ہم ہوں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ عبادت کریں، سر جھکائیں، رب تعالیٰ کب تک کریں؟ فرما آخری سانس تک کریں۔ ہم نے روح ڈالی تھی، روح ہم تک واپس آئے، آپ ہوں اور ہم ہوں۔ میرے محترم دوستو، زندگی کا مقصد نیکی عبادت ہے، باقی رہی ضرورتیں وہ رب نے پوری کرنی ہیں۔
اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے 1.25 پیغمبر بھیجے، اپنے محبوب نبی کو بھیجا، قرآن بھیجا، نبی کی احادیث محفوظ کی، فقہا، محدثین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، یہ سارے انسان کو سمجھاتے سمجھا رہے، دیکھو دنیا میں کیوں آئے ہو۔ زیادہ دور نہیں جاتا، جو شروع سے سن رہے، محفوظ رکھ رہے، اللہ والوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے وہ اپنے سامنے جھکاتے نہیں، وہ دنیا کے سامنے جھکے کو اٹھا کر دنیا والے کے سامنے جھکا دیتے، اپنے بندے نہیں بناتے، رب کے بندے بناتے۔ اللہ والے کی نشانی یہی ہے جو اللہ سے جوڑ دے۔ ٹھیک، ایک بزرگ ہستی گزرے ہیں، آپ نے بہت سنا، نام بھی سنا، اشعار بھی سنے، کبھی غور نہیں کیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان، بولو قبرستان والو بولو، اس لفظ میں نشہ ہے تمہیں پتہ ہی نہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو، بڑا نشہ ہے باہو کون؟ مثال سے پہلے میں کچھ آیت شریفہ کی طرف اشارہ کر دوں، آپ بار 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 قرآن پاک میں پڑھتے ہوں گے اللہ، جگہ جگہ ہے اللہ، اللہ نہیں ہے کوئی، ایک اللہ ہے، ایک وہ ہے، کسی کی طاقت نہیں، ایک اس کی، کوئی دینے والا نہیں، ایک وہ، کسی کی نہیں چلتی، ایک اس کی، کوئی زندگی نہیں دے سکتا، ایک وہ، کسی کے کہنے پر موت نہیں، ایک اس کے۔ اللہ اللہ، یہ قرآن پاک کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے اللہ سے ملانے والے ہوتے ہیں، اپنے سامنے جھکانے والے نہیں، دنیا کے سامنے جھکے ہوں کو اٹھا کر رب کے ساتھ جوڑنے والے، جھکانے والے۔ کیا معرفت والے لوگ تھے، نام ہی پڑ گیا باہو، سلطان وہ ہستی ہے باہو جو ہر وقت اس ایک کے ساتھ رہتا ہے، جو ہر وقت اس ایک کے ساتھ رہتا ہے، ہمہ لمحہ اس کے اشارے اس ایک کی طرف ہیں۔ چوتگے لا بدستاری بیا تنہا چی غمداری، مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہو۔ کمال، حضرت سلطان باہو فرماتے چوتگے لا بدستاری، جب کلمہ پڑھتا ہے یہ لا کی تلوار ہاتھ میں آتی ہے، کوئی کسی کی حیثیت نہیں۔ جب یہ ساری دنیا کی تو نفی کر لیتا ہے تو وہ تلوار تیرے ہاتھ میں آ جاتی ہے، بیا تنہا چی غمداری، پھر دنیا میں تو اکیلا بھی کھڑا ہو تو تجھے پریشانی کی ضرورت نہیں۔ چوتگے لا بدستاری بیا تنہا چی غمداری، مجو از غیر حق یاری لا فتاح الا ہو۔ اس رب کے سوا کسی سے دوستی مت لگاؤ، کام بنانے والے دوست نہیں، غلط فہمی ہے، کام آنے والے دوست نہیں، کام بنانے والا، کام آنے والا ایک اللہ۔ یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ یقین رکھتا ہوں، ایمان یہ ہے کوئی دنیا میں موجود نہیں، ایک ہستی موجود ہے، سب نے مٹنا ہے، اس نے رہنا ہے۔ حضرت سلطان باہو نے کیا کہا؟ اللہ والے اللہ کے سامنے جھکاتے، اللہ کے ساتھ جوڑتے۔ عابد خواہش ہے کہ کبھی
हेयर फैशन छोड़कर 12:30 इधर पहुंचाओ, नहीं आते फिर भी तुम्हारे लिए। वो सुन रहा है जिसे सुनानी थी। आप इधर देखो, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, वक्त होता तो मैं उस रंग में सुनाता जिसमें लुत्फ है, लेकिन अब सिर्फ समझाना है। हजरत सुल्तान बाहू फरमा रहे, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शिद मेरे मन विच लाई हो। क्या मतलब? जिस तरह अलिफ अकेला है, अलिफ लिखो ना यूं, अलिफ अमजद जाग, अलिफ अकेला, साथ कोई है? कोई नुक्ता ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई नहीं, अकेला। फरमाया हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं जिस तरह ये अलिफ अकेला है, मेरे मुर्शिद ने एक अल्लाह की मोहब्बत का पौधा मेरे सीने में लगाया। नफी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूं। फिर मेरे मुर्शिद ने वो अलिफ अल्लाह, एक अकेले अल्लाह का पौधा मेरे दिल में लगाया, फिर इसे नफी असबात का पानी दिया। इधर देखो, नफी असबात क्या है? ये दीवानगी है मोहब्बत में। ला इलाहा ये नफी, नहीं कोई, नहीं कोई, नहीं कोई, नहीं कोई, ये नफी है। सारी दुनिया कुल जहान की, अपनी आल औलाद हर चीज की नफी। इल्लल्लाह ये असबात है, एक अल्लाह है। सूफियाए कराम लाखों लाखों के वज़ाइफ बताते थे, तन्हाई में बैठकर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नफी भी असबात भी। पहले जुमले में नफी कर रहा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। नौजवानों समझा रहा, झूठी मोहब्बतों में किसी को 10 दफा आई लव यू कह दो, भावें तुसी झूठे ही सही हो, सोचण ते मजबूर हो जाएगा। होश में आओ, झूठा ही कहो, सोचण पे मजबूर हो जाएगा। 100 दफा कहो तो और ही बात आगे बढ़ जाएगी, भावें तुसी झूठे ही सही। क्या समझते हो? किसी कोने में तन्हाई में बैठकर रब से ऐसी मोहब्बत का इजहार कभी करो, ला इलाहा मेरे अल्लाह कोई नहीं तेरे सिवा, इल्लल्लाह सिर्फ तू ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे मालिक कोई नहीं सिर्फ तू ही है। अगर कहीं तौफीक मिल जाए, रात के अंधेरे में 1000 मरतबा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मालिक कोई नहीं सिर्फ तू ही है, कोई नहीं सिर्फ तू ही है, कोई नहीं सिर्फ तू ही है। तो बताओ क्या नतीजा निकलेगा? नेकी इबादत पर आना जिंदगी का मकसद, ये हम शऊर से भी कर सकते थे। बाकी चीजें जरूरतें हैं, जरूरतें रब के जिम्मे हैं, हमारे जिम्मे नेकी पर आना है। शऊर से भी कर सकते थे, लेकिन रब को हमसे प्यार ही बड़ा है, इसलिए नबी भेजे। इधर देखो, इमामुल अंबिया भेजे, कुरान उतारा, उसकी हिफाजत की, अहादीस उनकी हिफाजत का इंतजाम किया, फुकहा, मुहद्दिसीन, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, ये सारे के सारे इंतजामात किसके हैं? कि बंदे मकसद पर आ जाए। हमारे जमाना में तबलीग की मेहनत, गली चौकों चौराहों, सिंध के गोठों, पंजाब के चकों से लेकर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन तक, ये मेहनत, ये बार बार घरों में दुकानों में जाना, बार बार मिन्नत समाजत मोहब्बत से मस्जिद लाने की कोशिश करना, क्या है? यही, ये रब का इंतजाम है। आ सको दुकान से, घर से, बहुत अच्छे, साथ चल पड़ो। नहीं आ सकते, मोहब्बत से रुखसत कर दो, दिल में तंगी मत लाओ। ये रब का निजाम है। रब अपने घर लाने के लिए आपके पास बंदे भेज रहा है, उसका प्यार समझो। ये मस्जिद की आवाज रब का प्यार है। हय्या अलस सलाह 5 दफा कितनी चाहत से बुला रहा, हय्या अलल फलाह उसका प्यार है।
یہ مسجدوں کی آوازیں اس کا پیار ہے، یہ جماعتوں کو گلیوں میں پھر پھر کر تمہیں اللہ کے گھر کے لیے لانا اس رب کا پیار ہے، اس کا انتظام ہے۔ اسے سمجھو، اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔